اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 58۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ پوری آیت کی تشریح دھیان سے سنیے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار چلے آ رہے تھے، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس رہتی تھی خاندانی طور پر، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ یہ تفسیر، پوری تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں، دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نے کسی کے پاس رکھوائی ہوں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت جب وہ مانگے عند طلب لوٹا دی جائے۔ دوسرے عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیے جائیں، جو عہدہ، جو منصب، جو ذمہ داری کسی کو دینی ہو تو دیکھو کہ وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی یا وطنی بنیاد یا قرابت رشتہ داری یا دوستی یا خاندان کی بنیاد کو نہ سسٹم کی بنیاد پر عہدہ اور منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جسے جو بھی عہدہ دو وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جائے، ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ یہ میرا جاننے والا ہے، میں اس کو آگے بڑھا دوں، یہ میرا جاننے والا نہیں ہے، اسے پیچھے ہٹا دوں، اس سے میری دوستی نہیں ہے، میں اس کو پیچھے ہٹاؤں، یہ میرا دوست ہے، اس کو آگے بڑھاؤں۔ کٹنگ شٹنگ، اس کو ایک جملے میں کٹنگ شٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اسی میں جو ہے سارے دین کے جو مسئلے اجڑ رہے ہیں نا، وجہ اس کی یہی ہے کہ جو اہل ہوتا ہے اس کو پیچھے کیا جاتا ہے، جو اہل نہیں ہوتا اس کو آگے کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ آیت کا سبب نزول چاہے عثمان ابن ابی طلحہ کے واقعے میں نازل ہوئی ہو، لیکن اس کا یہ حکم جو ہے یہ عام ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں حکام کو بطور خاص عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ حکام کا مطلب صرف بادشاہ نہیں ہے، حکام کا مطلب صرف وزراء نہیں ہے، حکام کا مطلب صرف جو ہے ملوک اور بڑے بڑے بادشاہ نہیں ہے۔ حکام کا مطلب جو بھی ذمہ دار ہے، کسی بھی مدرسے کا ذمہ دار یا اس طریقے سے کسی بھی دینی تحریک کا ذمہ دار، اس میں یہ سب ذمہ دار آ جاتے ہیں۔ اللہ اوپر کا نام لے لیتے ہیں، اس سے نیچے نیچے نیچے۔ اسی طریقے پر گھر میں گھر کا ذمہ دار، اسی طریقے پر کوئی عورت ہے گھر کی ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار، یہ سارے احکامات ان پر آئے جائیں گے جن کے ماتحت لوگ رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ، اس میں حکام کو بطور خاص عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔
خلاصہ کلام یہ کہ امانتیں جو اس کے اہل ہیں ان لوگوں کو سپرد کر دینا اور عدل و انصاف قائم کرنا، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔